اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم کی مذہبی اور معاشرتی تباہی کا دور، یعنی دنیا کی مذہب کی حیثیت سے اور معاشرت کی حیثیت سے، سوسائٹی کی حیثیت سے، سماج کی حیثیت سے تباہی کا دور. ہر عظیم انسان کی بعثت سے پہلے بے شمار بحرانی حالات برپا ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ہمیشہ تکلیف دہ حالات کے زمانے میں اللہ کسی عظیم انسان کو مبعوث کرتا ہے. ہندوستان کی حالت بھی تقریباً 2000 سال پیشتر خراب تھی. قدیم ہندوستان کی تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مظالم اور زیادتیوں کا زمانہ وہ ہے جو تقریباً 500 عیسوی سے شروع ہوتا ہے. ویدک دور میں بت پرستی کا فقدان تھا، یعنی ویدک دور میں بت پرستی نہیں تھی، لیکن اس وقت کب 500 عیسوی کے آس پاس مندروں میں بت پرستی کا عمل عام طور پر جاری ہوا اور بت نصب ہو گئے. خود مندروں کے پجاری طرح طرح کے عیوب کا سرچشمہ بن گئے تھے جو مذہبی تصنعات سے بھولے بھالے زائرین کو لوٹتے تھے. مندر کے نام پر، چڑھاوے کے نام پر زائرین کو لوٹتے تھے. ویدک دور میں تمام ہندو قوم میں اتحاد و یکسانیت کا سلوک ہوتا تھا، لیکن بعد میں ذات پات کے سبب اندرونی تفریق کا بول بالا ہو گیا تھا. ویدک دور سے جو طبقاتی انتظام اپنی پسند کے مطابق صلاحیتوں کے اعتبار سے اپنانے کے لیے تھا، اب نسلی انتظام بن گیا جو 4 پیچھے آپ پڑھ کے آئے: برہمن، چھتری، ویش اور شودر. یہ انتظام تھا، اب یہ ذات پات میں بدل گیا. اس سے معاشرتی تنظیم پر بہت بڑا اثر پڑا. خواتین کو کنیزوں کا مقام دیا گیا، باندیوں کا مقام دیا گیا، اور دستور ایسا بنا جو براہ راست جانبداری پر مبنی تھا. براہمن خواہ کتنا ہی ظلم کرے، سزائے موت کا مستوجب ہرگز نہیں ہو سکتا تھا. پست قوم کا فرد اگر اعلیٰ طبقے کی فرد کی بیوی سے زنا کرتا تو سزائے موت دی جاتی، اور اعلیٰ طبقے کا فرد پست طبقے کی فرد کی بیوی سے زنا کرتا تو کچھ رقمی جرمانے پر بری ہو جاتا، تھوڑا سا پیسے دے کر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اگر پست طبقے کا مرد اعلیٰ طبقے کے مردوں کو نصیحت کرتا تو اس کے منہ میں کھولتا ہوا تیل ڈالنے کا دستور تھا. تیری ہمت کیسے ہوئی، تو نے بڑے آدمی کو نصیحت کر دی. گالی دینے پر اس کی زبان کاٹ لینے کا قانون تھا. شراب نوشی راجاؤں کی عظمت کا نشان تھی، اور رانی بھی مے کے نشے میں مخمور جھومتی تھی. راستوں پر زناکاروں کا جھمگٹ لگا رہتا تھا. تلاش حق جنگلوں اور پہاڑوں میں کی جاتی تھی. جس طرح عیسائی وہ راہب بن جاتے تھے، اور یہاں جوگ شروع ہو گیا، سنیاس لوگ لینے لگ گئے. فرضی اور من گھڑت خیالات اور بھوت پریتوں کی پرستش کا مذہب تھا. غالباً اتنی بری حالت روم اور ایران کی شخصی حکومتوں کی بھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، جتنی کہ 7ویں صدی کی ابتدا میں ہوئی. روم اور ایران میں بھی یہی حال تھا، یعنی پوری دنیا اس اندھیرے میں گری ہوئی تھی. جی، بازنطینی شہنشاہیت کے کمزور ہو جانے سے پوری حکومت مسخ ہو چکی تھی. پادریوں کی بدعمالیوں اور بدکرداریوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی مذہب پر انتہائی زوال آیا، اور حالت اس قدر بری ہوئی کہ آج اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر آج ان بدحالیوں کا تذکرہ کیا جائے تو شاید ہی کوئی اس پر اعتماد کرے، اگرچہ ان برائیوں کے ایسے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ ذرہ بھر شبہ کی گنجائش نہیں. باہمی ٹکراؤ اور عداوتوں کے سبب معاشرہ اپنی راہ کو بھول چکا تھا. شہروں اور قصبوں میں خون کی ندیاں بہتی تھیں. عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے سچ کہا تھا کہ میں امن نہیں لایا ہوں بلکہ تلوار لایا ہوں.
یعنی ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ میرے بعد دنیا میں فساد ہوگا اور فساد اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ ایسے وقت میں خطہ عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام اٹھا، جو رومن شہنشاہیت کے تصادموں سے دور تھا۔ اس دین کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ یہ طوفان کی طرح روئے زمین پر چھا جائے گا اور اپنے بالمقابل بہت سے شہنشاہوں، حکمرانوں اور رسم و رواجوں کو اس طرح اڑا دے گا جیسے کہ آندھی مٹی کو اڑا دیتی ہے۔ دیگر تاریخی روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عیسائیوں میں کتنی برائیاں پھیل گئی تھی۔ اسی طرح جارج سیل نے قرآن کریم کے ترجمے کی تمہید میں لکھا ہے کہ گرجا گھر کے پادریوں نے مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے اور امن، محبت اور اچھائیاں ان سے دور ہو گئی تھیں۔ وہ اصل مذہب کو بھول گئے تھے، مذہب کے امور میں اپنے طرح طرح کے خیالات تراش کر باہم جھگڑتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے رومن گرجا گھروں میں بہت سی گمراہی کی باتیں مذہبی حیثیت سے مانی جاتی اور بت پرستی انتہائی بے حیائی سے کی جانے لگی تھی۔ یعنی عیسائیوں میں بھی بت پرستی آ گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائی مذہب اور بت پرستی دونوں نے مل کر ایک نئی صورت اختیار کر لی، جس کے سبب عیسائیوں میں بت پرستی عام ہو گئی۔ خدائے واحد کی جگہ 3 خدا معزز ہو گئے اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدا کی ماں سمجھا جانے لگا۔ بھارت میں تریمورتی برہما، وشنو اور شیو، یہ 3 یہاں مانے جا رہے تھے بھارت میں، اور عیسائیوں میں 3 خدا یعنی اللہ، روح القدس اور مسیح، 3 وہاں مانے جانے لگے۔ اسی طرح یونان میں بھی تریمورتی تھی، یہاں بھی تریمورتی تھی، یونان میں بھی اور عیسائیوں میں بھی۔ پوری دنیا میں شیطان نے ایک طرح کا جال بچھا رکھا تھا اور ایک قسم کی تباہیاں ہر طرف تھی۔ یہاں یعنی عرب کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور عورت جو ہے وہ مال سمجھا جاتا تھا۔ یہاں اور طرح کی برائیاں تھیں، یہاں ستی کا رواج تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو ملتی جلتی برائیاں پوری دنیا میں پھیل گئی تھی اور ہر طرف تباہی تھی۔ آخری اوتار کی تصدیق، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق۔ متذکرہ بالا بیانات میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ کل کی اوتار شہسوار اور شمشیر بکف ہوگا۔ تلوار اور گھوڑے کا زمانہ گزر چکا ہے، اب تو جیٹ طیاروں اور ایٹمی اسلحہ جات کا زمانہ آ گیا ہے، لہٰذا آخری اوتار کے زمانے کا تعین موجودہ عہد سے پیشتر ثابت ہوتا ہے۔ پہلے آخری اوتار کی آمد کے وقت دنیا کے حالات بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ بے دینی، مظالم اور زیادتیوں کے عروج میں آنے پر آخری اوتار کا ظہور ہوگا۔ اب ہم کل کی اوتار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابلی مطالعہ پیش کریں گے۔ شہسواری اور شمشیر برداری۔ بھاگوت پران 12ویں اسکند دوسرے ادھیائے کے 19ویں اشلوک میں مذکور ہے کہ کل کی اوتار ملائکہ کے ذریعے دیے گئے گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار سے بدکاروں کا خاتمہ کریں گے۔ کلکی کا گھوڑا جو ملائکہ کے ذریعے عطا کیا جائے گا بہت شاندار ہوگا، اسی پر سوار ہو کر وہ بدکاروں کا قلع قمع کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ یعنی جبرائیل کی معرفت گھوڑا ملا تھا جس کا نام براق تھا۔ اس پر سوار ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر زیارت یعنی معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پسند تھے، لہٰذا آپ کے پاس 7 گھوڑے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے اور تلوار حمائل میں تھی، تلوار اپنے کور میں آپ نے رکھی ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل 9 تلواریں تھیں، جن میں سے ایک سلسلہ خاندان سے دستیاب
دوسری ذوالفقار اور تیسری قلعی نام کی تلوار تھی۔ جگت گرو، بھاگوت پران میں آخری اوتار کو جگت پتی کہا گیا ہے۔ جگت کے معنی عالم کے ہیں اور پتی کے معنی حفاظت کرنے والا کے ہیں۔ لفظ جگت پتی کے معنی یہ ہوئے کہ اپنے پند و نصائح کے ذریعے گرتے ہوئے معاشرے کو بچانے والا، اور محدود معاشرہ نہیں بلکہ لامحدود معاشرہ یعنی معاشرہ عالم ہے۔ مفہوم یہ ہوا کہ جگت کا گرو سرور عالم ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن کریم میں آیا ہے، اے محمد اعلان کر دو کہ اے تمام دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور دوسری جگہ سورہ فرقان میں آیات آتا ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام عالموں یعنی قوموں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اس طرح سے عالم کی سروری کا وجود اور عظمت دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اسادو دمن کلکی اوتار کے موضوع میں مذکور ہے کہ وہ بدکاروں کو ہلاک کر دیں گے۔ یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر صادق آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاتمہ بدکاروں کا ہی کیا، اور قرآن کریم میں فرمایا ہے، جن مسلمانوں پر حملہ کیا جاتا ہے ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ بھی لڑیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورہ حج سورت نمبر 22 آیت 39-40۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹیروں اور ڈاکوؤں کو سدھار کر انہیں توحید کی تعلیم دی، اللہ کی عبادت میں دیگر معبودوں کو شریک کرنے سے منع فرمایا اور بت پرستی کی تردید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازلی دین کو قائم کیا اور فرمایا کہ میں زمانہ قدیم کے دین کو ہی قائم کر رہا ہوں، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ لفظ اسلام کے معنی ہے اللہ کی فرمانبرداری کرانے والا دین، اور لفظ وید کے معنی بھی خدا کا کلام ہے، اس کی فرمانبرداری کرنے والا مذہب ویدک ہے۔ لہٰذا ویدک مذہب یا دین اسلام کی راہ میں جو لوگ مزاحم ہیں انہیں کافر یا ناستک کہا جاتا ہے۔ ان سے مخالفت اور ان کا انسداد ایک فطری عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پیشتر ایران میں کیقوباد پہلا بادشاہ تھا جس نے پیغام مزدق سے متاثر ہو کر اعلان کیا تھا۔ مزدق ایک فرقہ ہے، مجوسیوں کا ایک فرقہ ہے، تو اسی سے پیغام مزدق سے متاثر ہو کر اعلان کیا تھا کہ دولت اور عورت پر تمام لوگوں کا حق ہے، ان پر کسی خاص شخص کا حق نہیں ہے، جس کے نتیجے میں بدکاری حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ ایسے عالم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شخصیت تھی جن کے متبعین نے ان انتہائی شریروں کو شکست فاش دے کر دین کی عزت و ناموس کو قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ مقام پیدائش کی مطابقت، کلکی اوتار کا مقام پیدائش شمبھل ہوگا اور وہ وہاں کے برہمن کے گھر میں تولد ہوگا۔ اس برہمن کا نام وشنو یش ہوگا۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ نام سنسکرت زبان کے ہیں، جو یا تو معنوں کا تعین کر کے لکھے گئے ہیں یا پھر ان کی بگڑی ہوئی صورت عربی زبان میں ہوگی، یا عربی زبان میں یا تو ان کا معنی ہوگا یا ان کی بدلی ہوئی صورت ہوگی۔ سنسکرت میں عام طور پر ناموں کے غالب معنوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ معنوں کو کیا بولا؟ سنسکرت میں ناموں کے غالب معنوں کو اہمیت دی جاتی ہے، الفاظ کو اہمیت نہیں جاتی، چنانچہ ناموں کے معنوں کو قبول کرنا زیادہ مفید ہے۔ لفظ شمبل کا مادہ شم ہے جس کے معنی امن کرنا ہوتے ہیں۔ اس میں بن لاحقہ لگا ہوا ہے۔ شمبل کے معنی دارالامن ہوں گے، اور مکہ معظمہ کو عربی زبان میں دارالامن بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی سلامتی کا گھر ہیں۔ پردھان پروہت، صدر برہمن کے گھر میں ولادت۔ کلکی اوتار کے مضمون میں کہا گیا ہے
کہ وہ برہمنوں کے سردار کے گھر میں پیدا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کے پردھان پروہت یعنی صدر متولی کعبہ کے گھر میں تولد ہوئے۔ والدین کے مسئلہ میں مطابقت، کلکی کی والدہ کا نام کلکی پران میں سومتی آیا ہے، یعنی سوموتی آیا ہے، جس کے معنی امانت دار اور بہترین اخلاق والے کے ہیں۔ والد کا نام وشنو یش آیا ہے، جس کے معنی اللہ کا بندہ ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمنہ تھا، جس کے معنی امانت دار، امن والی بیوی کے ہوتے ہیں۔ والد بزرگوار کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ عبداللہ کے معنی اللہ یعنی وشنو کا یش یعنی بندہ، مطلب عبداللہ ہوتے ہیں۔ آخری اوتار ہونے میں مطابقت، کلکی کو آخری زمانے کا آخری اوتار بتایا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے۔ کتاب واچسپتیم اور شبد کل پترو میں کلکی لفظ کے معنی انار کھانے والے اور بدنامی کے داغ کو مٹانے والے بتائے گئے ہیں۔ یہ دو کتابوں کے نام ہیں۔ ان کتابوں میں آپ کو یعنی کلکی کے معنی بتایا ہے انار کھانے والا اور بدنامی کے داغ کو مٹانے والا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھلوں میں انار اور کھجور پسند فرماتے تھے، اور قدیم زمانے سے جمے ہوئے شرک اور کفر کے بدنما دبوں کو دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کر دیا۔ شمال کی سمت جانا اور تبلیغ کی بابت مطابقت، کلکی پران میں مذکور ہے کہ کلکی پیدا ہونے کے بعد پہاڑی کی طرف جائیں گے اور وہاں پر شیو رام جی سے عرفان حاصل کریں گے۔ اس کے بعد شمال کی طرف جا کر وہاں سے پھر بستی کو آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت باسعادت کے بعد پہاڑی یعنی غار حرا میں گئے۔ وہاں جبریل علیہ السلام کے ذریعے عرفان یعنی وحی حاصل فرمائی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبریل علیہ السلام وحی سے قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ جانب شمال یعنی مدینہ منورہ گئے ہجرت فرما کر، اور وہاں سے پھر دکن یعنی مکہ معظمہ کی طرف 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم مراجعت فرمائی اور اپنے مقام میں مکہ کو فتح کیا۔ کلکی اوتار کے بیان میں یہی واقعات درپیش ہونے کا اعلان پرانوں میں موجود ہے۔ شیو کی جانب سے کلکی کو ایک گھوڑا عطا کیا جانا، شیو کلکی کو ایک گھوڑا دیں گے جو بہت اعجازی ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی براق نامی اعجازی گھوڑا اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملا تھا۔ 4 بھائیوں کی معیت میں کلی کا انسداد یعنی کلی کو ختم کرنا، کلی کی کارروائیوں کو ختم کرنا۔ کلکی پران میں مذکور ہے کہ کلکی 4 بھائیوں کے ساتھ کلی یعنی شیطان کا انسداد کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے 4 رفقا کے ساتھ شیطان کا انسداد کی فرمایا۔ ان 4 رفقا کے نام حسب ذیل ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین خلفاء راشدین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید اور دین خالص کی تبلیغ فرمائی۔ ملائکہ کے ذریعے تائید غیبی، کلکی پران میں مذکور ہے کہ کلکی کو دیوتاؤں یعنی ملائکہ کے ذریعے جنگوں میں مدد ملے گی۔ یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی، یعنی جنگ میں فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نازل ہوئے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یقیناً اللہ نے تم کو جنگ بدر میں مدد دی جبکہ تم کمزور تھے، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جب تم مؤمنوں سے کہتے تھے
کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 نازل شدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ ہاں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کفار اپنے پورے جوش میں تم پر حملہ کر دیں تو تمہارا رب 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت 123 سے 125 تک۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے سو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے سے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ سورہ انفال سورت نمبر 8 آیت نمبر 9۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں سو ہم نے ان پر ہوا اور ایسے لشکروں کو بھیجا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 9۔ بے مثال حسن والے، کلکی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بے مثال حسین ہوں گے، یعنی وہ اتنے زیادہ حسین ہوں گے کہ ان کی مثال نہیں لی جا سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر حسین اور تمام انسانوں میں اکمل نمونہ اور جنگجو غازی تھے۔ تاریخ پیدائش میں مطابقت، کلکی پران میں کلکی کی تاریخ پیدائش کے مسئلے میں مرقوم ہے کہ مادو ماس ماہ ربیع الاول کی شکل پکش کی 12 تاریخ یعنی زائد النور 12ویں تاریخ کو پیدائش ہوگی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، جس کے معنی مادھو ماس کے شکل پکش کی 12 یعنی زائد النور ہوتے ہیں۔ خوشبو بدن، شریمد بھاگوت پران کی روح سے کلکی کے جسم سے مہکتی ہوئی خوشبو کے اثر سے لوگوں کے قلوب پاک ہو جائیں گے، یعنی ان کے جسم کی خوشبو ہوا میں شامل ہو کر لوگوں کے قلوب کو پاک کرے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کی خوشبو تو مشہور ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی مصافحہ کرتے اس کے ہاتھ میں دن بھر خوشبو رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس کی خوشبو ہوا کو خوشبودار بنا دیتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے پسینے کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسے خوشبو میں ملاتے ہیں کیونکہ یہ تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبو دار ہے۔ بس کل انشاءاللہ کل یہ پورا ہو جائے گا۔